ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا قابل احترام سامعین حضرات، آج کے اس ماہانہ پروگرام کے لیے موضوع گفتگو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ قرآن حکیم کی چند آیات کا انتخاب ہے جن پر کچھ معروضات پیش ہوں گی۔ یہ آیات سورۃ النساء آیت نمبر 123 سے لے کر 126 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری خواہشات یا پسند اور ناپسند پر نہیں ہیں، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات اور تمناؤں اور ان کی پسند اور ناپسند پر ہے۔ کیا چیز؟ یا تو جنت کا داخلہ، یا اللہ کی رضا، اس کی رحمت اور محبت کے خزانے، یا پھر حق، دین حق یا ایمان تمہاری خواہشات پر نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ لیس بأمانیکم، تو لیسا فعل ماضی ہے اور اسم اس کا محذوف ہے۔
لیس دخول الجنہ، یہ لیس الحق، یہ لیس الایمان، یہ لیس الصدق بامانیکم۔ تو بامانیکم یہ لیسا کی خبر ہے، چونکہ جار و مجرور ہے تو یہ محلاً منصوب ہوگی، کیونکہ لیسا کی خبر منصوب ہوتی۔ بظاہر آپ کو جر نظر آ رہا ہے، یہ حرف جر کی وجہ سے ہے، مگر یہاں محلاً یہ منصوب ہے کیونکہ لیسا کی خبر ہے۔ امانی جو ہے یہ جمع ہے امنیتن کی۔ امنیتن کی دو جمع آتی ہیں، ایک امنیات اور ایک امانی۔ امنیات اور امانی، اصل اس کا معنی کیا ہے؟ امنیہ کا یا امانی کا اصل معنی ہے احادیث النفس مجردۃ عن العمل، یہ نفس کے خیالات، نفس کی باتیں جن میں عمل نہ ہو، بس باتیں ہی باتیں ہوں، خواہشات ہی خواہشات ہوں، عمل سے خالی ہیں۔ امانی میں احوائے نفس کا معنی بھی علماء لغت نے کیا، نفس کی خواہشات۔ اور ایک انسان اگر امانی کے مرض میں گرفتار ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت، بربادی اور تباہی۔ جو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں اللہ کے بندوں کو برگلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، ان میں ایک ہتھ کنڈا امانی کا جال پھینکنا، تمناؤں کا، ذاتی پسند کا، خواہشات نفس کا، اور یہ ساری چیزیں مقابل ہیں وحی الہی کے۔ اصل جنت کا داخلہ، اللہ کی رضا، دین حق، اللہ کی وحی پر قائم ہے۔ اور شیطان اگر وحی الہی سے ہٹا کر امانی کی طرف لے آئے، جو اس کا ہتھیار ہے، پیچھے شیطان کی باتیں بیان ہوئی ہیں، وہ کہتا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ جب اس کو رد کیا گیا، راندہ کر دیا گیا اللہ کے دربار سے، تو کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کا ایک بڑا حصہ ہتھیار لوں گا، میرے جال میں وہ پھنس جائیں گے، بڑا حصہ۔ اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ایک تو گمراہی، حق سے دور کرنا، دور ہٹانا، اور یہ امنیات، یہ تمناؤں کا جال، خواہشات نفس کا جال، شبہات کا جال، یہ سب امانی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ شیطان کا جال ہے بہت بڑا، جس کو وہ اختیار کرے گا۔ اور تھوڑا آگے چل کے فرمائے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان جو اپنی یہ امانی کا جال پھینکتا ہے تو اس جال کی بنیاد پر وعدے کرتا ہے، فلاں ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، دنیا کی رنگینیاں پیش کرتا ہے۔ اور دنیا کی رنگینیوں کا جال یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے جو امانی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو ڈھانپا گیا ہے مکارہ سے، پیچیدگی،
خاردار جھاڑیاں، کانٹے دار راستہ، تکلیفیں ہی تکلیفیں. یعنی جنت بہت خوبصورت ہے، مگر جو اس کا راستہ ہے بڑا کٹھن، بڑا مشکل، کانٹوں سے بھرا ہوا، اذیتوں اور تکلیفوں سے بھرا ہوا. اور جہنم نرا اللہ کا عذاب ہے، مگر اس کا راستہ یہ شہوات، تمنیات، اہوائے نفس، احادیث النفس کے ساتھ، شیطان کے وعدوں کے ساتھ، شیطان کے دھوکوں کے ساتھ، یہ جہنم کا راستہ ہے. اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھو اور مجھے رپورٹ دو. انہوں نے جنت دیکھی اور کہا کہ یا اللہ بڑا خوبصورت گھر ہے، تیرے سارے بندے اسی گھر میں آئیں گے اور کہیں جانے کا سوچیں گے بھی نہیں. فرمایا کہ اب جنت کے ارد گرد ہم نے ایک باڑ لگا دی، ایک راستہ، وہ بھی دیکھو جا کر. راستہ بڑا کٹھن تھا، بڑا تکلیف دہ تھا. جبریل امین نے دیکھا اور کہا کہ اس راستے کو عبور کر کے بہت تھوڑے لوگ اس میں پہنچ پائیں گے. پھر جہنم دکھائی، جہنم دیکھو رپورٹ دو. جہنم آگ سے بھری، اللہ کا عذاب. جبریل نے عرض کیا یا اللہ یہ کیا بنا دی، یہاں کون رہے گا؟ تو نے گھر تو بنا دی ہے، کون یہاں جلنے کے لیے آئے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اس کا راستہ دیکھو، جو اس کے ارد گرد راستہ ہے چاروں طرف سے، وہ دیکھو. وہ دیکھا تو خواہشات، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چمک دمک، لذتیں. تو جبریل امین نے عرض کیا کہ راستہ ایسا ہے کہ سارے لوگ اس راستے کو اپنائیں گے اور نتیجے میں اس عذاب والے گھر میں داخل ہو جائیں گے. یہ امنیات، یہ جو شیطان کا غرور اور شیطان کا دھوکہ، جو اس کے جھوٹے وعدوں پر مبنی ہے. یہ تمناؤں کا راستہ، ذاتی پسند کا راستہ، ذاتی خواہشات کا راستہ. اللہ پاک نے یہاں یہ مطلقاً ایک دو ٹوک اعلان کر دیا کہ لیس بامانیکم. اگر ہمیں مانتے ہو، اس کتاب و سنت کو مانتے ہو، تو یہ حقیقت نوٹ کر لو کہ جنت کا داخلہ، حق تک رسائی، سچا اور پکا ایمان تمہاری خواہشات پر نہیں، تمہاری پسند پر نہیں ہے، تمہاری ناپسند پر نہیں ہے، تمہارے بزرگوں کی خواہشات پر نہیں ہے، تمہاری برادری کی خواہشات پر نہیں، تمہارے بڑوں کی خواہشات پر نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لو. یعنی یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، مبتدا، اسم اور خبر پر مشتمل ہے، مگر یہ جملہ ایک قول فصل ہے. انہ لقول فصل، بڑی فیصلہ کن بات. اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اگر یہ بات نہ سمجھیں تو ان کی عقلوں پر ماتم میں کیا جا سکتا ہے. کتنا صراحت کے ساتھ، تم ہو، تمہارے بڑے ہوں، تمہاری قوم ہو، برادری ہو، جنت کا داخلہ ان میں سے کسی کی پسند پر نہیں ہے اور کسی کی خواہشات پر نہیں. اور اس کے برعکس جا کر دیکھو، لوگ اہوائے نفس کے پیروکار، اہوائے نفس کے پیروکار، خواہشات پر چلتے ہیں، ذاتی پسند اور برادری کی پسند پر چلتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں وحی الہی سے محاذ آئی ہیں. یہ حق کا راستہ ہے ہی نہیں. لیکن جو خواہشات نفس کے پیروکار ہوتے ہیں اور ان تمناؤں کے پیچھے بہہ نکلتے ہیں، اللہ ان پر کس قدر غضب کا اظہار کرتا ہے. سورۃ الجاثیہ میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے اپنی نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا.
اس قدر خواہشات نفس کا گرویدہ، اس قدر پیروکار کہ خواہشات نفس اس کا معبود بن گئے۔ کبھی کسی نے اپنے نفس کو یا نفس کی خواہشات کو سجدہ نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی، پیروی ضرور کی، تو کسی کی پیروی کرنا اسے معبود بنانے کے مترادف ہے، جس کا دوسرا شاہد سورہ توبہ کی آیت ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لی، اللہ کو چھوڑ کر، مولویوں کو، احبار و رہبان کو، صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا۔ نبی علیہ السلام ایک دن سورہ توبہ پڑھ رہے تھے اور سامنے عدی بن حاتم بیٹھے تھے، اسلام قبول کر کے آئے تھے۔ جب یہاں تک پہنچے تو وہ خاموش نہ رہ سکے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اپنے مولویوں کو، راہبوں کو، رہبان کو، علماء کو رب بنا لیا۔ عرض کیا کہ ما عبدناہم، ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ پھر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کبھی ان کو سجدہ نہیں کیا، کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ تو قرآن کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الستم تستحلون ما احل لکم وتحرمون ما حرموا علیکم، تمہارے علماء نے، تمہارے مولویوں نے جس چیز کو حلال کہہ دیا اس کو تم نے حلال نہیں مانا، تورات و انجیل کو پیچھے پھینک دیا۔ بس یہ ہمارے بزرگ جو کہیں گے وہی حلال، جس چیز کو حرام کہیں گے وہ حرام۔ کہا یہ تو ہوا، ان کے حلال کو حلال مانا اور ان کے حرام کو حرام مانا۔ فرمایا کہ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ یعنی کسی کی آپ پیروی کر رہے ہیں، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کی پیروی اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہ صرف مبلغ ہے، رسول ہیں، پہنچانے والے ہیں، اطاعت اللہ کی ہے۔ رسول کی اطاعت اس لیے کہ وہ پہنچا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اصل شارع اللہ ہے، شریعتیں آسمان پر بنتی ہیں، ہدایت آسمان پر بنتے ہیں، ہدایت زمین پر نہیں بنتے۔ تو یہ تو عبادت ہے۔ اب اللہ کتنا ناراض ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لی، پوجا نہیں کی، اطاعت ضرور کی، پیروی ضرور کی۔ اللہ کس قدر ناراض ہے، کتنی وعیدیں ہیں۔ جو نفس کی خواہشات کا پیروکار بن جائے، آنکھوں پر پردے کا ذکر، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، دلوں پر مہر لگانے کا ذکر ہے، کانوں پر مہر لگانے کا ذکر ہے۔ مزید وعیدیں کہ ان کو ہدایت کون دے گا؟ اللہ کی مہر کوئی توڑ سکتا ہے؟ فرمایا کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جو خواہشات نفس کا پیروکار ہوتا ہے اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد اپنی خواہشات نفس کے اسیر بن جائیں گے، تمناؤں کے، پسند اور ناپسند، حالانکہ وحی الہی موجود ہے، بڑوں کی باتیں، فلاں کی باتیں، فلاں کی باتیں، ہماری تمنا، ہماری خواہشات اللہ کو معلوم ہے۔ اسی علم کی بنا پر اللہ نے تقدیر میں فیصلہ کر دیا کہ یہ گمراہ ہے۔ اضل اللہ علی علم، اللہ ہر شے جانتا ہے، ہر شے قبل وقوع وہ جانتا ہے۔ ایک کام صدیوں بعد ہونے والا اللہ کو معلوم ہے۔
ایک کام ہزاروں سال بعد ہونے پر اللہ کو معلوم، یہ اس کا علم سابق کہلاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے علم سابق کو ماننا ضروری۔ قدریہ فرقہ علم سابق نہیں مانتا، وہ تقدیر کا منکر۔ وہ کہتے ہیں بندے کام کرتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ کے علم کی اہانت ہے۔ تو اللہ کو معلوم، اللہ نے اسی اپنے علم پر انہیں گمراہ کر دیا۔ وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر۔ اپنے کانوں سے حق نہیں سنیں گے، کیا سنیں گے؟ جو سننا چاہتے ہیں، اپنی اہوائے نفس اور احادیث نفس، اور پھر بڑوں کی باتیں، فلاں کی باتیں، فلاں کی باتیں۔ اللہ نے مہر لگا دی کانوں پر اور دلوں پر۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دی، پردہ ڈال دی آنکھوں پر، حق دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اور اللہ پوچھ رہے کہ اللہ جب کسی کو گمراہ کر دے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت دے سکتی؟ کتنی وعیدیں اس شخص کے لیے جو ان تمنیات کا پیروکار، اہوائے نفس کا پیروکار ہے اور جھوٹی تمنائیں لیے بیٹھا ہے، ان تمناؤں کی بنیاد پر امیدیں قائم کیے ہوئے۔ نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اللہ کی مہر لگ گئی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ۔ جس دل پہ اللہ کی مہر لگ جائے، اسے سمجھانے کے لیے ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں۔ فرشتوں کی تعداد کم نہیں ہے، سارے آ جائیں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، جتنے لوگ قبروں میں دفن ہیں وہ بھی اٹھ کے آ جائیں۔ کسی نے قبر میں عذاب دیکھا، کسی نے قبر میں جنت کی نعمتیں دیکھی، سب بیان کریں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر شے ان کے سامنے کھڑی کر دیں۔ درخت کے ایک ایک پتے کو زبان دے دیں، ریت کے ایک ایک ذرے کو زبان دے دیں، پانی کے ایک قطرے کو زبان دے دیں کہ اس کو سمجھاؤ جا کر، وہ بھی آ کر سمجھائیں۔ سب سمجھا لیں، فرشتے سمجھا لیں، قبروں کے مردے سمجھا لیں، کائنات کی ہر شے سمجھا لیں، یہ سارے مل کر بھی اللہ کی مہر کو توڑ نہیں سکے۔ اور مہر لگنے کا سبب کیا ہے؟ یہ ایک سبب ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، نفس کی خواہشات کا پیروکار۔ یہ جرم نہیں؟ آپ کے بڑے آپ کو سمجھائیں، آپ کہیں نہیں میں تمہاری نہیں مانوں گا، اپنی مانوں گا، اپنی چلاؤں گا، تو کس قدر بڑوں کی توہین ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام، حدیث اللہ کے پیغمبر کے فرامین ہے، تو کیا ان کی ناراضگی کا عالم ہوگا؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، شریعت موجود ہے، دین موجود ہے، اور آپ ان کی موجودگی میں بھی، موجودگی کے باوجود بھی اپنی چلا رہے، خواہشات نفس کی بات کر رہے، اپنی تمناؤں کو پیش نظر رکھا ہوا ہے۔ تو لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، سن لو یہ بات، حق تک رسائی، جنت تک رسائی، اور کوئی بھی کامیابی قبر کی ہو، آخرت کی ہو، وہ ان تمناؤں پر نہیں ہے، خواہشات نفس پر نہیں ہے، اہوائے نفس پر نہیں ہے، نہ تمہاری نہ اہل کتاب کی۔ اصل میں مسلمانوں اور اہل کتاب میں ایک موقع مدبھیڑ ہو گئی۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، انہوں نے کہا کہ نبینا قبل نبیکم وکتابنا قبل کتابکم فنحن اولا باللہ منکم، ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے تھا،
عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ دونوں انبیاء تمہارے نبی سے پہلے کے ہیں۔ ہماری کتاب تورات و انجیل تمہاری کتاب سے پہلے، گویا سبقت کا شرف ہمیں، سبقت ہمارے پاس۔ فنحن اولا باللہ منکم، ہم تمہاری بنسبت اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارے نبی کا انتخاب کیا بعثت کے لیے۔ تو یہ باتیں ان کو کامیاب کروا دیں گی؟ تمنیات ہی ہیں نہیں، یعنی نبی کا پہلے ہونا، کتاب کا پہلے ہونا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دو باتیں دلیل ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ مسلمانوں نے کیا جواب دیا؟ نبینا خاتم النبیین و کتابنا یقضی علی کتابکم۔ کیا بات کر رہے؟ ہمارا نبی آخری ہے اور انبیاء کا خاتم ہے۔ ہمارے نبی اور نبوت بند ہو گئی، خاتم النبیین ہے، اور ہماری کتاب تمام کتب فیصلہ پر حاکم ہے۔ کتنی باتیں سابقہ کتب کی منسوخ ہو گئی، ناسخ ہماری کتاب ہے۔ یہ کتاب حاکم ہے، فیصل ہے سابقہ تمام کتب پر۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں، یہودیوں تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، عیسیٰ اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اور عیسائیوں تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، موسیٰ اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اور ہم اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ کون افضل ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا یہاں تو معاملہ امانی کا ہے، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ باتیں تمہارے جنت کے داخلے کا باعث بن جائیں گی، تمہاری کامیابی پر منتج ہوں گی؟ نہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ جنت کا داخلہ ان تمناؤں پر نہیں ہے، اس قسم کی باتوں پر نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ مشرکین یہودی عیسائی ان کا زیادہ تر جو مدار تھا تمناؤں پر ہی تھا۔ مشرک کس بات پہ خوش تھے؟ وہ کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر لے اگر جانور شکار، سمجھتا میں شکاری سے بچ گیا، حالانکہ آنکھیں اپنی بند ہے اس کی۔ اندر سے مانتے تھے کہ نبی کی ہر خبر سچی ہے اور قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت کا انکار، قیامت کا انکار۔ تو نہ قیامت آئے گی، نہ حساب ہوگا، نہ عذاب ہوگا، نہ جہنم اور جنت کی باتیں ہوں گی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، بس دنیا کی ایک زندگی ہے، بس وہ ہم جی رہے ہیں، ایک وقت آئے گا مر جائیں گے، پھر یہ بعث اور نشور نہیں ہے، قیامت نہیں، قبروں سے اٹھایا جانا ممکن نہیں۔ تو قیامت کا انکار ان کی تمناؤں میں سے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کرتے کہ اللہ نے ہمیں اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو دو باتیں ہمیں بچائیں گی، ایک ہؤلاء شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں، شفعاء جن کو ہم پوچھتے یہ ہمیں بچائیں گے ہماری سفارش کر کے۔ تمنا ہے ان کی جھوٹی، احادیث نفس کاذبہ۔ اور تیسری بات یہ کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا، ہم جانور والے، مویشیوں والے، باغات والے، ثروتوں والے، دولتوں والے، اور تم مسلمانوں فقیر، پیٹوں پر پتھر باندھتے ہو۔ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارا مال بھی تم سے زیادہ، ہماری اولادیں بھی تم سے زیادہ۔ وما كنا معذبین، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اللہ نے یہاں دیا تو وہاں بھی دے گا۔ یہ ان کی تمنا ہے۔ تین باتیں، اول تو قیامت قائم ہوگی نہیں، نہ بعث ہے، نہ نشور ہے، نہ حشر ہے، نہ نشر ہے، نہ قیامت ہے، تو پھر نہ جنت ہے نہ جہنم۔
قیامت قائم ہو بھی گئی، ہمارے شفاعہ موجود ہیں، بچائیں گے ہمیں۔ اور تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نوازا ہے، وہاں بھی نوازے گا۔ تم یہاں بھی فقیر ہو، وہاں بھی تم قلاش ہوگے۔ تمنا ہے ان کی۔ یہودی کیا کہتے؟ وہ کہتے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہمیں عذاب کہاں ملے گا، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے، اللہ کی اولادیں ہیں، اللہ ہمیں اولاد کہاں، عذاب کہاں دے گا؟ اور اگر عذاب مل بھی گیا تو چند دنوں کے لیے، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، چند دنوں کے لیے بس، یہ ان کی تمنا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ جنت میں کون جائے گا؟ یہودی یا عیسائی؟ دعوے دلیل سے خالی، تلک امانیہم، یہ ان کی امنیات ہیں، ان کی خواہشات نفس اور احادیث نفس ہیں جھوٹی۔ قل ہاتوا برہانکم، دلیل پیش کرو۔ معنی ان تمناؤں کے مقابلے میں برہان ہے، اور برہان دو چیزیں ہیں بس۔ دین اسلام میں برہان اور دلیل، بینہ، دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک قرآن پاک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ قرآن بینات، یہ ہدایت کے دلائل ہیں، قرآن بینہ ہے۔ دوسرا ذات رسول بینہ ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ آ گئی، بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ تو ہاتھو برہانکم، دلیل پیش کرو۔ دلیلیں دو ہیں، وحی الہی، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن سے پیش کرو، حدیث سے پیش کرو۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمنیات ہیں، اہوائے نفس ہیں، احادیث نفس ہیں، خواہشات ہیں اپنوں کی، بڑوں کی، ان تمام کے مقابلے میں برہان ہے۔ اللہ نے برہان طلب کی، مانا جنت کا داخلہ برہان کے بغیر نہیں ہے، ان تمناؤں پر نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو برہان پیش کرو، کتاب و سنت سے کوئی نص لاؤ، اللہ رسول کا فرمان لاؤ، اپنے دعوے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ امنیات کا معاملہ، ان کی تمناؤں کا معاملہ۔ آگے ساری باتیں بڑی دو ٹوک، یہ تمنائیں کر رہے ہو، اللہ کے پیارے، اللہ کے بیٹے، جنت میں ہم جائیں گے، ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے۔ سن لو، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بندہ کوئی برائی کرے گا، برا عمل کرے گا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سارے دعوے بھاڑ میں گئے نا۔ گناہ کرو گے تو یہ امنیات تمہیں کامیاب نہیں کرائیں گی، گناہ کی سزا ملے گی۔ پھر کہاں گئی تمنا ہے، کہاں گئی یہ باتیں؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى، ہم جنت میں جائیں گے بس، یہ باتیں کہاں گئی؟ برا عمل کرو گے اس کی سزا دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کیا اثر لینا تھا؟ اس وحی پر مسلمان پریشان ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جاءت قاسمۃ الظہر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ایسی وحی آئی ہے جس نے ہماری کمر توڑ دی۔ اور ایک حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا،
یہ اشد آیت فی القرآن، یہ قرآن کی سب سے سخت آیت، کمر ٹوٹ گئی ہماری اس فرمان کو سن کر۔ مانا جو برائی کرے گا اسے جہنم کی سزا ملے گی، تو برائی تو ہر ایک سے ہوتی، چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی قرآن نے استثناء تو نہیں کیا، جو برائی کرے گا جہنم کی سزا ہے۔ ہماری تو کمریں ٹوٹ گئی، گناہ تو ہوتا ہے، برائی تو ہوتی، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس سے کون بچا ہوا ہے؟ مانا سارے جہنم میں جائیں گے؟ بعض حدیث میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بچے ہوئے، ہم تو نہیں بچے ہوئے۔ اس فرمان کو سن کر پڑھ کر ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، اور قربان جائیں صحابہ پر ان کے سوالات، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی پریشان ہوتے۔ جواب ملا جس سے پریشانی دور ہوگی۔ ابو بکر الا تنصب الا تمرض الا تحزن الا یصیبک اللواء، تم کبھی پریشان نہیں ہوئے؟ جی ہوئے۔ کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ بیمار بھی ہوئے۔ کبھی تمہیں کوئی فقر کوئی فاقہ لاحق نہیں ہوا؟ ہوا۔ کبھی تھکاوٹ نہیں ملی؟ ملی۔ فرمایا کہ یہ بدلہ ہے جو اہل ایمان ہیں، جن کے ایمان میں صداقت ہے۔ معصیتیں اگر ہوتی ہیں، گناہ اگر ہوتے ہیں، تو اللہ ان گناہوں کو جھاڑتا ہے دنیا کی تکلیفیں دے کر۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ جزا ملتی ہے ضرور، سزا ملتی ضرور ہے، دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے، لیکن ایک مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ دنیا میں صاف کر دیتا۔ بعض حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے جنت کے اونچے درجات تیار کر رکھے، مگر ان کے عمل قاصر ہیں، ان درجات تک پہنچانے کے قابل نہیں، تو اللہ ان کو دنیا میں تکلیفیں دیتے۔ وہ تکلیفوں اور صبر کرتے، اتنا صبر کرتے ہیں کہ ان درجات کے قابل بن جاتے۔ یہ اس کا فضل عظیم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث حتی الشوک، کانٹا تک چھپ جائے اللہ گناہ جھاڑتے۔ تکلیف اگر بڑی ہو تو بڑے گناہ جھڑیں گے۔ تو ابو بکر یہ معاملہ ہے، سزا ملتی ضرور ہے، اللہ دنیا میں دے دے۔ الحمى حظ كل مؤمن من النار، دنیا کا بخار ہر مومن کے لیے جہنم کے بدلے حصہ ہے۔ یہ بخار سمجھو جہنم کے بدلے ہمیں مل رہا ہے، مانا قیامت کے دن جہنم نہیں ملے گی اگر بخار پر صبر کر لو۔ حسن بصری کا قول ہے ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بخار دے ایک مومن کو، جہنم میں بھی آگ اور عذاب دے دے، یہ نہیں۔ ہاں اگر ایک شخص بخار کے باوجود اس بات پر کمر بستہ ہو کہ میں نے نافرمانیاں کرنی اور جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یہ اس کی مرضی۔ لیکن بخار اگر ہوتا ہے، اللہ کی نعمت، ام صاحب کو اللہ کے نبی نے کہا لا تسب الحمى، بخار کو گالی مت دیا کرو، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ گناہ چڑھتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو آپ نے اس اشکال کو رفع کیا۔ چونکہ قرآن متفرق مقامات، قرآنی آیات، ان سے مسائل پورے مکمل ہوتے ہیں۔ ایک بندہ برائی کرتا ہے، اس کی برائی ویسے معاف بھی ہو سکتی، سزا کا ذکر ہے، دوسرے نصوص کو ملائے تو معافی بھی ہو سکتی۔ معافی کیسے ہوتی؟ توبہ کے ذریعے۔ معافی کیسے ہوتی ہے؟
توحید کی قوت کے ذریعے، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک ہو اللہ معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مانا توحید جو ہے بندوں کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقراب مغفرۃ۔ آدم کے بیٹے، اگر یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے لیکن شرک نہ ہو، تیرے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، مغفرت بھر دوں گا، اپنا فضل بھر دوں گا، اور مغفرت بھر کے یہ زمین تجھے لوٹا دوں گا۔ تو گناہوں کی معافی کے اسباب بھی موجود، یہ دین رحمت ہے۔ تو جیسے یہ تکلیفیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، ویسے توحید کی عمل صالح، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ انسان کو موت کے وقت اگر سکرات کی شدت ہو، مومن ہے اگر، تو وہ شدت سکرات گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ یہ مختلف طریقے۔ پھر سب سے اوپر اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ ارحم العباد من ہذہ لولدہ، جو پیار اور محبت اس عورت کو اپنے بچے سے ہے، اللہ کو کہیں اس سے زیادہ اپنے بندوں سے۔ پھر گناہوں کے تعلق سے ایک اور قاعدہ سورہ فرقان میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، ایمان اور توحید کو مضبوط کر لے، اور عمل صالح شروع کر دے، نیکیاں شروع کر دے، گناہوں کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، وہ گناہ نیکیاں بن جائیں گی۔ تو مختلف نصوص کو اور دلائل کو جمع کر کے تب یہ حقیقت یہاں ہوتی۔ یہاں کیا قاعدہ کھل لیا؟ یہ تمنیات اور یہ خواہشات اور یہ پسند اور ناپسند، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ یاد رکھو، برائی کرو گے سزا دوں گا، سزا دوں گا میں، اور پھر ایسی سزا کہ بھلا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا، بالکل قیامت کے دن بے یار و مددگار ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ اور آگے وہ اصول سن لو جو حق کے لیے ضروری ہیں، جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے ضروری ہیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہاں انسان نیک عمل کرے، مانا تمنائیں کافی نہیں، عمل صالح ضروری، نیک عمل ضروری۔ اگر جنت کی طلب میں مخلص ہو، واقعی جنت چاہتے ہو، تو یہ تمنائیں چھوڑ دو، اپنی اور غیروں کی پسند اور ناپسند چھوڑ دو، خواہشات نفس کو چھوڑ دو، عمل صالح کی طرف ہو۔ ایک عمل اور ایک عمل صالح۔ عمل ہر کام کو بولتے، کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، عمل صالح نہیں کرتے، ہر کام کرتے، دائیں سے مل جائے بائیں سے مل جائے، کہ نیکی ہی تو ہے، کیا حرج ہے اس میں، ثابت نہیں ہے تو کیا کریں، نیکی ہی تو ہے نا، اچھا کام اچھا لگتا ہے۔ یہ انتہائی مجرمانہ سوچ ہے، اس میں حرج کیا ہے؟
قرآن و حدیث میں نہیں ہے، نیکی تو ہے نا، حرج کیا ہے اس میں؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، حرج یہ ہے کہ تو اللہ کا زیادہ لاڈلا ہے، جس کام سے اللہ نے اپنے نبی کو محروم کر دیا تجھے وہ عطا کر دیا۔ اتنی بڑی جرت اور جسارت۔ تو کچھ لوگ عمل کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے، بس جناب ہوتا آ رہا ہے ہوتا آ رہا ہے۔ وہ ایک بندے سے نے پوچھا فلاں جو کام کر رہے ہو اس کی دلیل ہے؟ کہتا دلیل یہ کہ ہندوستان کے دور سے ہو رہا ہے، پارٹیشن سے پہلے تو چلا ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ پارٹیشن کوئی دلیل ہے؟ ہندوستان کے دور سے ہو رہے، یہ دلیل ہے کیا؟ دلیل وحی الہی۔ اس لیے جو فارمولہ دیا، ضابطہ دیا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کرے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح میں دو چیزیں، آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی، خود قرآن کر رہے۔ ایک ہے اخلاص، ریاکاری نہ ہو، اور دوسرا وہ عین مطابق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی، یہ عمل صالح۔ اللہ نے یہ دعوت پیش کی ہے ان تمنیات کے مقابلے میں، احادیث نفس اور اہواء نفس کے مقابلے میں۔ وہ جو کچھ ہے وہ سب ظن ہے، سب ظن۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی الا امانی بینہم الا یظنون۔ ان امانی کو قرآن ظن کہہ رہے، سب گمان، اٹکل پچ، کوئی حقیقت نہیں۔ ان میں کچھ امی ہیں، ذکر یہود کا ہو رہا ہے، کتاب نہیں جانتے، بس امانی، کتاب کی باتیں پسے پوچھتے ہیں۔ اس آیت کے کئی معنی، ایک معنی یہ بھی کتاب کو چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا، بس اپنی امانی، اپنی خواہشات، اپنی پسند اور ناپسند، اور یہ ظن ہے، ظن سیئ، ظن سو، بدگمانی، وہ چیز جس پر شک کا پہلو یقین پر غالب ہو، تو پھر پوری زندگی ان شکوک و شبہات میں گزرتی۔ یہ امانی کا معاملہ ظنون کے ساتھ ہے۔ یقین صرف اللہ کی وحی میں، صرف کتاب و سنت میں۔ قرآن کا آغاز ہی اسی دعوے سے ہو رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں۔ جو سچے اور پکے مومن ہوں گے، وحی الہی کو تھامنے والے، وہ قبر میں فرشتوں کے سوال کا جواب دیں گے، اور جواب صحیح ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے یہ آپ کو علم کہاں سے ملا؟ تو کیا کہیں گے؟ جاءنا رسول اللہ فآمنا به وصدقناہ، ہمارے پاس اللہ کا رسول بالبینات آیا، دلائل لے کر آیا، ہم اس پر ایمان لائے، تصدیق کر لی اس کی۔ تو اس جواب کی اساس کیا ہے؟ رسول کی باتیں، وحی الہی۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ شاباش، عدل یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ۔ تیری پوری زندگی یقین پر گزری، وحی الہی یقین ہے، باقی سب ظن اور شک ہے۔ پوری زندگی یقین پر گزری، یقین پر تو مرا، قبر میں تیرے ساتھ یقین موجود ہے، تبھی تو نے جواب دیے، اور کل جب قیامت قائم ہوگی وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تیرا حشر بھی یقین پر ہوگا۔ جب یقین ساتھ ہے تو ناکامی ہو سکتی، یقین وحی الہی، یہ بندہ ناکام ہو سکتا، اور جو جواب نہیں دے پائیں گے فرشتے ان کو ماریں گے۔ لا دریت ولا تلوت، نہ تو نے پڑھا نہ کچھ جاننا اور سمجھا، کیونکہ وہ کہیں گے کہ سمعت الناس یقول قولا فقلتہ، بھئی تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ کہیں گے جواب ہم کیسے دیں؟
ہم تو لوگوں کی باتیں سنتے اور جو بات لوگ کرتے وہ بات ہم کرتے، جو بات ادا کرتے وہ ہم کرتے، جو قوم برادری میں باتیں ہوتی وہ ہم کرتے۔ کوئی بڑا چھوٹا کوئی بھی کوئی بات کرتا ٹھیک ہے، ہم وہی بات کر لیتے، کوئی تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کے کاموں میں ہے، دنیا کے کاموں میں یہ تمنائیں نہیں چلتی، یہ خواہشات نہیں چلتی۔ کون ہے آپ میں سے جو کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے بنے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، وہ راستہ چلنا پڑے گا جس راہ پر چل کر اسے یہ پروفٹ ملے، کروڑوں روپے ملے۔ فلاں کاروبار، ایک فیکٹری لگ جائے، انڈسٹری لگ جائے، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے لگے گی۔ دنیا کے امور ان تمناؤں پر قائم نہیں ہے، احادیث نفس پر قائم نہیں ہے، اور کیا آخرت اور دین کا معاملہ کیسے قائم ہو سکتا؟ تو فرشتے کہیں کہ تم جواب کیوں نہیں دے پائے؟ سمعت الناس یقولون قولا فقلت، ہم نے لوگوں کی باتیں سنی، یہ وحی الہی موجود ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی، لوگوں کی باتیں سنی، جو باتیں لوگ کرتے ہم کرتے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ علی الشک کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تیری پوری زندگی شک پر گزری، پوری زندگی تیرے اندر اگر یقین تھا تو وہ شیطان کی پیدا کردہ تمناؤں کی بنا پر تھا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، دھوکے شیطان کے، تمہیں دھوکے دیتا رہا، تم خوش، لیکن تیری پوری زندگی شک پر گزری۔ وحی الہی کے سوا ہر چیز شک ہے، یقین صرف وحی الہی کا نام۔ تیری پوری زندگی شک پر گزری، اور یہ شک ہی تو قبر میں لے کر آیا، اسی شک کے ساتھ تو قیامت کے دن اٹھے گا۔ تو پھر یہ امانی جو ہے یہ دین نہیں، نہ یہ جنت کا راستہ ہے، نہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ سارا ظن اور شک ہے۔ شک پر چل کر بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ایمان ایک یقین کا نام ہے، عمل صالح ایک یقین کا نام ہے، عقیدہ ایک یقین کی مضبوط گرہ کا نام ہے، اور یہ کامیابی کی اساس۔ تو عمل صالح پیش کیا اللہ تعالیٰ۔ عمل صالح کیا ہے؟ جو دو چیزوں پر قائم ہو، ایک اخلاص اور دوسرا نبی علیہ السلام کی مطابقت، کتاب و سنت کی دلیل اور برہان۔ اور فرمایا کہ من ذکر و انثیٰ، وہ مرد کرے یا عورت، کہ عورت کے ذکر کا کیا مقصد ہے؟ دین کے سارے احکام بظاہر مردوں کے لیے، مگر ان میں عورتیں بھی شامل۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے النساء شقائق الرجال، سارے احکام میں عورتیں مردوں کی مانند ہیں۔ کتب علیکم الصیام، صیغہ مذکر کا ہے، بات مردوں کی ہے، روزہ فرض ہے، عورتوں میں بھی فرض ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ صیغہ مذکر کا ہے، نمازیں قائم کرو، لیکن صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، شقائق الرجال۔ مگر یہاں مسئلہ اتنا اہم تھا، اللہ تعالیٰ نے الگ سے عورتوں کا ذکر کیا، من ذکر و انثیٰ، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لیکن ساتھ ایک اساس ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، عمل صالح کرے، لیکن اساس ایمان کی ہو، اساس عقیدہ توحید کی ہو، پھر وہ عمل صالح قابل قبول۔ یعنی عمل صالح میں بذات خود دو شرطیں، ایک اخلاص نیت، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کی اتباع۔ مگر یہ دو چیزیں کافی نہیں، لیکن وہ مومن، ساتھ مومن ہونا ضروری ہے، صاحب عقیدہ ہونا، صاحب ایمان ہونا، یہ ایک لازمی حقیقت نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ۔ آپ نے باقاعدہ منادی کرائی حجۃ الوداع کے موقع پر اور فتح خیبر کے موقع پر، ایک ایک گھر یہ آواز پہنچاؤ کہ جنت میں صرف نفس مومنہ داخل ہوگا، صرف مومن۔ ایمان کی اساس ضروری، کم از کم ایمان کا معنی ان 6 امور میں اپنی سوچ، اپنا عقیدہ بالکل شریعت کے مطابق بنا لو۔
الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. 6 امور. اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان میں سر فہرست اللہ کی توحید ہے. سر فہرست توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اس کے پیارے پیارے نام، اس کی صفات اور افعال ہیں. وہ پھر ایک وسیع ایک باب ہے، مگر ایمان میں سر فہرست اللہ کی توحید کو ماننا، توحید میں کوئی دراڑ نہ ہو. ایمان باللہ میں جو اصل بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ کی. ہر نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز تو مومن ہونا ضروری ہے. یہ کامیابی کی برہان ہے، جنت کے داخلے کی برہان ہے. اور یہ وہ فارمولہ اور نظام جو ان امانی کے مقابلے میں تم نے دین کو دین امانی بنا دیا، خواہشات کا نام، ذاتی پسند اور ناپسند کا نام. لیکن نہیں، جنت کے داخلے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اور صدق ایمان حاصل کرنے کے لیے یہ نظام ہے. جتنے مرضی دعوے کر لو، کوئی برائی کرو گے سزا دوں گا، وہ سزا کا میرا نظام ہے، جیسے بھی دوں. لیکن ساتھ ساتھ عمل صالح جو اخلاص کی بنیاد پر ہو، نبی کی اطاعت میں ہو، اور اساس ساتھ پر ایمان کی ہو، پکی اور پختہ ایمان کی، عقیدہ توحید کی. فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جنت کا داخلہ ان امانی پر نہیں ہے، خواہشات اور تخرصات پر نہیں ہے، ان شبہات اور ظنون پر نہیں ہے. جنت کا داخلہ ان یقینی حقائق پر ہے جن کی اساس وحی الہی ہے اور جن کی بنیاد سچی توحید ہے. ولا یظلمون نقیرا، اور یہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے ایک نقیر کے برابر بھی. نقیر، آپ نے کبھی کھجور کھائی ہو، گٹھلی دیکھی ہو تو گٹھلی کی پشت پر ایک نقطہ لگا ہوتا ہے، اس کو نقیر بولتے. ایک نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. یہ اللہ کا کمال عدل ہے. اور آخرت کے معاملے عدل پر ہوں گے، عدل کے بعد فضل پر ہوں گے. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ. یوفیہم اجورہم، یہ عد کا عدل ہے، پورا اجر دوں گا، کمی نہیں کروں گا، لیکن اپنی رحمت سے، فضل سے بڑھا کے دوں گا. یہ اس کا فضل. ایک نیکی 700 گنا بن سکتی، ایک ذرہ پہاڑ بن سکتا ہے. کیا وزن ذرے کا اور کیا وزن پہاڑ کا؟ تم نے ذرے کے برابر عمل کیا، اب وہ عمل قیامت کے دن میزان حسنات میں پہاڑ کی طرح موجود ہے. یہ اس کا فضل ہے. تو ظلم تو درکنار، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ایک نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کے معاملے عدل پر ہوں گے اور اس کے فضل پر ہوں گے. فضل پر بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن. یہ دو باتیں، یہ دو شرطیں اسی عمل صالح کی. اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے. کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے، اللہ کے لیے بس. اس میں سے اخلاص نکلتا ہے. عبادت کرے اللہ کے لیے، ہر نیکی اللہ کے لیے، یہ اخلاص ہے. اور وہ محسن اچھائی کرنے والا، اس میں حسن پیدا کرنے والا. اور نیکی کا حسن اللہ کے پیغمبر کی اتباع سے ہوتا ہے. نیکی کا حسن کسی کی تقلید سے نہیں ہوتا، کسی کے خود فرسودہ نظام سے نہیں ہوتا. اصل نیکی کا حسن نبی علیہ السلام کی اتباع سے. تو مانا عمل صالح کرے جس میں یہ دو بنیادیں ہوں. دو بنیادیں، ایک اخلاص کی اور دوسرا نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی. یہ نیکی کا حسن. اس کے بغیر نیکی قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں. وہ قاضی فضیل بن عیاض کا قول کہ اللہ تعالیٰ عمل قبول کرتا ہے جو اخلص اور اصوب ہو. اخلص اور اصوب. اگر عمل اخلص ہے تو اصوب نہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا. اصوب ہے، اخلص نہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا. اخلص بھی ہو، اصوب بھی ہے. اخلص کیا ہے؟ ان یکون خالصا للہ، اللہ کے لیے خالص.
اسباب کیا ہے؟ ان یکون مطابقا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو. یہ ہے نظام، یہ فارمولہ. تمہاری ان تمناؤں کے مقابلے میں اور تمہاری ان خواہشات کے مقابلے میں یہ نظام ہے. اور ساتھ ایک نقطہ اور ضروری، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ عقیدے کی غیرت سکھائی جا رہی. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار بن جائے جس میں حنیفیت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، بعثت بالحنیفیت السمحہ، مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا. یعنی یہ دین حنیف ہے. مانا دین والے بندے میں اتنی غیرت ہو کہ دین کو تھام کے بیٹھ جائے اور جو مقابلے میں سوچے ہیں، فکریں ہیں، تحریکیں ہیں، کسی کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھے. ان کو ماننا تو دور کی بات ہے، جھانک کر بھی نہ دیکھے. حنیف کا معنی جو مائل ہو دین حق کی طرف اور باقی سارے ادیان سے کٹ جائے. حنیفیت یہ ہے کامیابی کا فارمولہ. اخروی کامیابی چاہتے ہو اور حق تک رسائی چاہتے ہو، یہ فارمولہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار بن جائے. اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کتنی عمدہ تھی، کتنی قابل قدر تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اختیار کیا. اللہ نے کیا انعام دیا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. یہ خلیل جو ہے یہ محبت کا سب سے اونچا درجہ. خلت، ایک ہے محبوب اور ایک ہے خلیل. ابراہیم کو خلیل اللہ نے بنا لیا. دو ہی ہستیاں خلیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک اور لقب دیا گیا، حبیب اللہ. انت حبیب اللہ، آپ اللہ کے حبیب ہیں. آپ حبیب بھی اور خلیل بھی. ابراہیم علیہ السلام جس ملت پر قائم تھے، اس ملت کا صلہ ہے کہ اللہ نے خلیل بنا لی. رسول کو خلیل کیوں بنایا؟ رسول کو حکم دیا اللہ نے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار بن جائیں، اور آپ بن گئے. اللہ نے آپ کو خلیل چن لیا. تو یہ مقام خلت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن درجات اعلیٰ تو پا سکتے ہیں نا، اگر ہم یک طرف ہو جائیں، اپنی توحید کو سینے سے لگا کے یک طرف ہو جائیں. دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں آ رہی، جھانک کر بھی نہ دیکھیں. بس یہ قرآن ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، میرے لیے کافی. چمٹ جائے ان کے ساتھ. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو اللہ کو پکڑ لے، اس کی وحی کو تھام لے، وہ صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم پر دو شخصیتیں ہیں، دو ذاتیں ہیں. ایک اللہ کی ذات ہے، ایک رسول اللہ کی ذات ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم پر چلو گے رب ملے گا. اور یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ کے نبی سے خطاب، آپ بھی مرسلین میں سے اور صراط مستقیم پر ہیں. مانا صراط مستقیم پر چلو گے اللہ کا رسول ملے گا. تو باقی ہمیں کیا حاجت ہے؟ تو پوری ایک امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار بن جاؤ. خلاصہ کلام یہ ہے، نمبر 1 گناہوں سے بچنا. یہ امنیات کافی نہیں ہے اور یہ نفس کی خواہشات کافی نہیں ہے. گناہوں سے بچنا، عمل صالح کرنا جس کی اساس اخلاص ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع ہے، اور ایمان کی عقیدے کی مضبوط بنیاد. عقیدے میں کوئی تزلزل نہ ہو، کسی قسم کی پھسل نہ ہو. اور پھر ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایسی غیرت ہو عقیدے میں، ایسی غیرت ہو توحید کی کہ اس میں کوئی آپ کو کمزور نہ کر سکے، لچک پیدا نہ کر سکے، پورے ٹھوس طریقے سے. اور آخری آیت کریمہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین.
آسمانوں کی زمینوں کی بادشاہت اللہ کے پاس، اللہ ان کا خالق ہے، کن کہہ کر پیدا کر دیا، بادشاہ بھی وہ، متصرف بھی ہو، اس کا امر چل رہا ہے، لو الخلق والامر، خلق بھی اسی کی، امر بھی اسی کا، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت، تو تم پر وہ کیسا قادر ہوگا؟ آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، پورے نظام کائنات کو سنبھالنے والا، تم اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ گناہ کرو گے اور خالی امنیات پر بھروسہ کرو گے، سزا ملے گی، گناہوں سے بچو گے اور اس فارمولہ کو اپناؤ گے جو ان تمناؤں کے مقابلے میں اور خواہشات نفس کے مقابلے میں وہی الہی پر قائم ہونا، تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، کامیابی بھی دے گا، نجات بھی دے گا، اونچے درجات بھی دے گا، اگر ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع ہو، وہ دین حنیف پر تھے، یہ حنیفیت آپ کے اندر آ جائے، ایسا مائل ہو حق پر کہ باقی ہر چیز سے منہ پھیر لے، یہ حسن توحید کا، عقیدے کا، اور یہ دین کی غیرت کا سوال، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے، کوئی چیز، کوئی بندہ اللہ کے احاطے سے باہر نہیں، اس کی قدرت سے خارج نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر شے کو محیط ہے، ہر شے کو گھیرے ہوئے، کوئی اس سے بھاگ سے أَيْنَ الْمَفَرُّ، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تو یقیناً جو باتیں ہو رہی، جو اللہ نے خبریں دیں، ساری حق ہیں، ساری ہو کر رہی ہیں۔ تو اس مقام کا خلاصہ کیا ہوا کہ دین نہ تو امنیات کا نام ہے، نہ خواہشات کا نام، نہ ذاتی پسند اور ناپسند کا نام، نہ کسی اور کی پسند اور ناپسند کا نام، دین صرف وحی الہی کا نام۔ وحی الہی نے کیا فارمولہ دیا، سارا ہم نے سن لیا، بات عمل کی ہے، سمجھ کی اور فہم کی۔ اللہ ہم کو فہم بھی دے، عمل کی توفیق بھی دے، اور اللہ خیر کے راستے کھول دے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے، جنت کا راستہ کھول دے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔